ڈاکٹر صاحب میں 6 مہینے سے میدے کے کیپسول کھا رہا ہوں لیکن میری تجابیت ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، مجھے کوئی حل بتائیں۔ کیا آپ بھی ایک لمبے عرصے سے میدے کی دوائیاں کھا رہے ہیں لیکن آپ کی سینے کی جلن کم نہیں ہو رہی، یا آپ کو کھٹے ڈکار آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ متلی یا الٹی فیل ہوتی ہے اور آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، یا آپ کو کھانسی آتی ہے جو اسپیشلی رات کے وقت؟ تو ہو سکتا ہے آپ یہ 5 غلطیاں کر رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ کی جو دوا ہے وہ اثر نہیں کر رہی اور آپ کی بیماری بتدریج بڑھ رہی ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر عبداللہ گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹاکس وذ ڈاکٹر عبداللہ گندل۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ وہ غلطیاں آئیڈینٹیفائی کر کے دوں گا جو کہ زیادہ تر مریض کرتے ہیں، اور ان کا پریکٹیکل حل بتاؤں گا جس کے ساتھ میرے مریض جو ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ میدے کے اندر تیزابیت یا جلن ہوتی کیوں ہے۔ ہمارے میدے اور خوراک کی نالی کے درمیان ایک سفنکٹر ہوتا ہے جو کھانا میدے کے اندر جانے کے بعد کلوز ہو جاتا ہے نارمل روٹین کے اندر۔ اگر کسی وجہ سے وہ سفنکٹر کلوز نہ ہو سکے تو کھانا میدے سے خوراک کی نالی میں آتا ہے اور مختلف علامات کاز کرتا ہے۔ ان علامات کے اندر آتا ہے کہ آپ کو سینے میں جلن ہوگی، آپ کو الٹی یا متلی فیل ہوگی، آپ کے میدے کے اندر بوجھ محسوس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے منہ کا ٹیسٹ کڑوا ہونا شروع ہو جائے گا، یا خوراک اوپر منہ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی۔ اب ایک ایک کر کے میں آپ کو وہ غلطیاں بتاتا ہوں جو زیادہ تر مریض کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا پریکٹیکل حل آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنی ہے اس دوائی لینے کے ساتھ ساتھ، جس سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ امپروو ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں، اسپیشلی شام کے وقت جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور 10-15 منٹ کے اندر اندر ہم اپنے بستر پہ چلے جاتے ہیں سونے کے لیے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریوٹی کا ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے اور کھانا ایزیلی اپنے فوڈ پائپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس چیز کو اوورکم کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک تو کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں ہے، آپ نے کھانا کھانے اور سونے کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے کا وقفہ رکھنا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ نے کچھ تھوڑی بہت چہل قدمی کرنی ہے اور فوری طور پہ بستر پہ نہیں جانا، اور جب آپ سوئیں تو اپنا تکیہ تھوڑا اونچا رکھیں۔ یہ کرنے کے ساتھ بہت سارے مریضوں کی جو علامات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ غلطی نمبر 2، پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ مریضوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے باوجود ہماری علامات ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں اور ہمارے معدے کے اندر جلن فیل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2 ٹائم کا کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ تیسرے ٹائم کا کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یا ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو اوور ایٹنگ کرنا معدے کی تیزابیت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں یا اسپائسی فوڈز کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے معدے کے اندر تیزاب زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور معدے کی تیزابیت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس چیز کو کوپ کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ترتیب سے کھانا کھائیں اور تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، اور یہ سنت بھی ہے۔ میں نے جتنے لوگوں کو یہ چیز بتائی ہے جنہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے تو ان کی معدے کی تیزابیت کے مسائل بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں۔ یہ ہماری سنت بھی ہے کہ آپ 1 یا 2 نوالوں کی بھوک رکھ کے کھائیں، جس کی وجہ سے کافی پیشنٹس کو میں نے امپروو ہوتے دیکھا ہے۔ غلطی نمبر 3، اسپائسی یا فرائیڈ چیزیں کھانا۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جاتے ہیں تو ہم شاورما، پیزا، برگر وغیرہ زیادہ تر کھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو ادھر بھی ہمیں جو فرائیڈ چیزیں ہیں وہ سرو کی جاتی ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کے استعمال کے ساتھ ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تیزابیت کا مسئلہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب جو چیزیں ہمیں سرو کی جاتی ہیں ان کے اندر آتا ہے کہ ہمیں پکوڑے، سموسے، شاورما، برگر اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں سے اوائڈ کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو نکال نہ بھی سکیں تو ان کو تھوڑا ریڈیوس کر لیں تو بھی کافی حد تک معدے کی تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی ایک ڈائری بنائیں، اس کے اندر وہ ساری چیزیں لکھیں جن سے آپ کو معدے کی تیزابیت ہوتی ہے، تو آئندہ ان چیزوں سے تھوڑا بہت اوائڈ کریں۔ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے آؤٹنگ کی ہے، آپ نے کوئی جنک فوڈ کھائی ہے، تلی ہوئی چیزیں کھائی ہیں، مرچ مسالے والی چیزیں کھائی ہیں، تو آپ نیکسٹ جو میل ہے اسے کم کر دیں یا سکپ کر دیں اور پانی کا استعمال تھوڑا زیادہ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی خوراک ہضم بھی ہو جائے گی اور معدے کو ڈائجسٹ کرنے میں ایک ٹائم بھی مل جائے گا۔ یہ کرنے سے بھی کافی لوگوں کی سمٹمز جو ہیں وہ امپروو ہو چکی ہیں۔ غلطی نمبر 4، ادویات کا صحیح ٹائم پہ استعمال نہ کرنا۔ اکثر لوگ ایک لمبے عرصے سے ادویات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی علامات اس وجہ سے صحیح نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنا ایک پراپر ٹائم جو پرسکرائب کیا گیا ہوتا ہے اس کے مطابق دوائی استعمال نہیں کرتے۔ معدے کے کیپسول
کھانا کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کھانے ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کو کھانا کھانے کے بعد بھی استعمال کرتے ہیں، پھر جب یاد کبھی کبھی اسکپ کر دیتے ہیں جب یاد نہیں رہتا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب یاد آتا ہے اسی ٹائم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایسا کرنے سے دوائی کی ایفیکٹونیس کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو اس طرح پرسکرائب کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو سمٹمز ہیں ان کو کم کیا جا سکے، اور ان کا ایک پراپر ڈیوریشن سلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہے کہ اتنے ٹائم تک وہ دوا اپنا اثر دکھا سکے۔ اگر آپ اسے بے ترتیبی سے لیں گے تو وہ اپنا اثر پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے گی، اور آپ کو ایفیکٹونیس جو ہے نا وہ نہیں ملے گی۔ غلطی نمبر 5، اپنے وزن کو کنٹرول نہ کرنا۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے معدے کے اوپر چربی کا بوجھ بنتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کے اندر پروڈیوس ہونے والا تیزاب اوپر خوراک کی نالی کی طرف آتا ہے، اور آپ کو معدے کی تیزابیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ 5 سے 10 کلو وزن ریڈیوس کرنے کے ساتھ کافی حد تک علامات کے اندر بہتری آئی ہے، اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اور آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو آپ اپنا وزن ریڈیوس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسرسائز کو اپنے ڈیلی روٹین کے اندر ایڈ کریں، تاکہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ لوز ہو سکے۔ پھر پریکٹیکلی ایک اور بھی چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ دیکھی گئی ہے، وہ ہے اسموکنگ۔ جو لوگ زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں یا چین اسموکرز ہوتے ہیں، ان کے اندر گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کا مسئلہ زیادہ دیکھا گیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ مریض اس کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسے فوری طور پہ چائے یا اس سگریٹ نوشی کو فوری طور پہ کوئٹ نہ کریں، اس کو سلولی آپ کوئٹ کریں، اس طرح کہ جہاں آپ 20 سگریٹ پی رہے ہیں ادھر 15 کریں یا 18 کریں، لیکن کم کرتے ہیں تو اس سے کافی حد تک جو معدے کی تیزابیت یا جلن کی علامات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ پھر کچھ وارننگ سائنز آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کے اندر وہ آ رہا ہے نا تو آپ نے فوری طور پہ اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے۔ اس معدے کی تیزابیت کے ساتھ اگر آپ کا کھانا خوراک کی نالی میں اٹکتا ہے، یا آپ کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے، یا آپ کو کوئی خون محسوس ہو رہا ہے، یا آپ کو الٹی کے ساتھ خون آتا ہے، یا کالے پخانے آتے ہیں، تو آپ نے فوری طور پہ اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی معدے کے السر کی علامت ہو سکتی ہے اور آپ کو اینڈوسکوپی کروانا پڑ سکتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو ان 5 غلطیوں کے بارے میں جو کہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کے لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایک لمبے عرصے سے ادویات استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی معدے کی تیزابیت نہیں ٹھیک ہو رہی، تو آپ اپنے لائف سٹائل کو چیک کریں کہ آپ ان میں سے کون کون سی غلطیاں کر رہے ہیں، اور جو بھی پریکٹیکل ٹپس آپ کو بتائی ہیں ان پہ عمل کریں، اور اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں فائدہ ہوا، یا آپ کی علامات امپروو ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو آپ اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے میں اور لوگوں کو معدے کی تیزابیت سے نجات دلانے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں۔